ایک روایت میں ہے جو صحابہ کرام محنت کش تھے نا، بہت محنت والا کام کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جب مزدور کوئی محنتی ہوتا ہے اس کے کپڑے سے بازو کا اسمیل آتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں، لوگ دور ہوتے ہیں گھن کھاتے ہیں اور ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان محنت والا کام کرتے تھے تو ان کے مبارک پسینے کی بھی مہک آیا کرتی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام جب ان کے قریب جاتے تھے نا تو ایک مرتبہ انہی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے، محنتی صحابہ تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں سے مہک آ رہی تھی. پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امری ان اصبر نفسی معہم. سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ اپنی جان مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک کو گویا رب کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان غریبوں کے ساتھ، ان مزدوروں کے ساتھ، ایسے صحابہ کے ساتھ آپ نے میل جول باقی رکھنا ہے. کچھ لوگ آئے تھے نبی پاک کی بارگاہ میں، بڑے بڑے سربراہان تھے، بڑے پیسے والے لوگ تھے، کہا ہم اسلام قبول کر لیں گے، ہم آپ کے قریب آیا کریں گے مگر آپ ان غریبوں کو دور کر دیں. اللہ اکبر. اللہ نے حکم فرمایا اور نبی پاک کو یہ حکم ملا کہ آپ نے ان امیروں کے لیے ان غریبوں کو دور نہیں کرنا. اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ساتھ ان کے ساتھ باقی رکھا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سبحان اللہ. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کو نہیں چھوڑنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ امیر آ جائیں تو غریب کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کسی کو اللہ مالدار بنا دے یہ بھی الگ پرابلم ہے. غریب تھا، نارمل تھا، اس کے دوست بھی تھے، محلے والے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، اٹھتا بیٹھتا، چائے کے ہوٹل پر بیٹھنا، اچانک کوئی کاروبار چل پڑا، او جناب اب فیکٹری لگ گئی، اب اچھی گاڑی آ گئی، سارے غریب دوستوں کو بھول گیا. بلکہ ایسے بھی لوگ دیکھے جو اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی تعارف نہیں کراتے. یار میں سے کیسے تعارف کراؤں میرے چچا کا بیٹا بائکیا چلاتا ہے، میں کیسے تعارف کراؤں کہ میرا جو یہ پھوپھی کا بیٹا یہ رکشا چلاتا ہے. تو لوگ اپنے غریب رشتہ داروں سے بھی شرمندہ ہونے لگ گئے. اللہ اکبر. کیونکہ اب امیروں میں بیٹھنا ہے نا، اب اسٹیٹس والے لوگوں میں بیٹھنا ہے. کبھی زندگی میں ایسا مت کیجئے گا. اپنی اوقات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ارے ان غریبوں کو ساتھ لے کے چلو کہ جب میں کچھ نہیں تھا تو وہ میرے دوست تھے، آج کچھ بن گیا تو پیسہ دیکھ کر نئے دوست آ گئے. تو ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں، ان رشتہ داروں کو چھوڑنا نہیں، ان کا دل نہ دکھانا. یہ اسلام کی تربیت ہے. بندہ بلکہ ان کے اسی علاقے میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر بتائے کہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہوں. اس سے ان کے دل بھی خوش ہوتے ہیں اور دل بھی ان کا بڑا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اسلام کی تعلیم ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، اب یہاں پر ایک اور حدیث ہے پاک. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. ایک طاقتور نوجوان کو صحابہ کرام کے نبی پاک کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے تھے تو ایک بڑے طاقتور نوجوان کو دیکھا کہ جو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کام کاج کی کوشش کر رہا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ کاش یہ نوجوان اپنی اس جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا. کبھی کاروبار کے لیے کوشش کر رہا ہے، محنت مزدوری کے لیے کوشش کر رہا ہے، کاش اللہ کی راہ میں لگا دیتا. تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اگر یہ اپنے نابالغ بچوں کے لیے کمائی کرنے نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہے. اگر بوڑھے والدین کے لیے روزی کی تلاش میں نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں ہے. اگر خود کو سوال سے بچانے کے لیے نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ، تب بھی یہ اللہ پاک کے راستے میں ہے. تو سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کا راستہ ہے. اگر کوئی حلال روزی کمانے جاتا ہے اس میں شرمندہ نہ ہو، لیکن حلال کمانا ہے. بے جائے کہ ایک بڑی غریب والی کام بھی اگر کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں اب اتنا پڑھا لکھا، میں کیسے بن کباب بیچوں، میں کیسے موٹر سائیکل پہ کام کروں، میں کیسے ٹیکسی چلاؤں. یہ مت سوچا کریں، ورنہ اس میں وائٹ کالر جاب کے چکر میں کچھ لوگ پھر حرام کی طرف جاتے ہیں. اچھا یہ صرف پرابلم ہمارے ملک میں ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں یہ مسئلہ ہے. آپ امریکہ جائیں، میں دنیا بھر میں گیا ہوں، لوگ ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ میں ٹیکسی چلاتا ہوں. بڑے سکون سے بتائیں گے، کوئی کسی کو شرم نہیں ہے. میں کیا کرتا ہوں بھائی؟ ڈش واش کرتا ہوں، یعنی ہوٹل میں برتن دھوتا ہوں. خود لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں جناب ڈلیوری بوائے کا کام کرتا ہوں. کسی کے ماتھے پر شکن نہیں ہے. مگر ادھر ہم نے اس کو اتنا خراب بنا دیا کہ بھئی کیا پرابلم ہے. صحابہ کرام نے کپڑے سینے کا کام کیا ہے. آج درزی کہتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے اپنے آپ کو؟ صحابہ کرام اور انبیاء نے لکڑی کا کام، کارپینٹر کا کام کیا ہے، بکریاں چرانے کا کام نبیوں نے کیا. آج کوئی کہے میں یہ کام کرتا ہوں تو لوگ مذاق، کس بات کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ معاملہ ختم کیجئے. اس شرم کی بنا پر لوگ حلال چھوڑ کر پھر حرام کی طرف جا رہے کہ نہیں یار لوگ کیا کہیں گے.
مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کلفٹن میں ڈیفینس میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو وہاں جمعے میں میں نے ایک ہماری کمیونٹی کا بچہ ہے، اس کو دیکھا، وہ ہر جمعے میں مجھے وہاں نظر آتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ تو بہادر آباد یا ادھر کدھر رہتے ہو؟ تو کہتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں بائکیں چلاتا ہوں نا، تو اپنے محلے میں اور اپنے علاقے میں چلا نہیں سکتا، تو میں ڈی ایچ اے میں چلاتا ہوں تاکہ وہاں والوں کو پتہ نہ چلے، دوستوں کو پتہ نہ چلے، اور میں جمعہ بھی یہاں پڑھتا ہوں. اب میں نے کہا یار یہ کیسا ہمارا معاشرہ بن، وہ حلال کما رہا ہے بیچارہ، اپنے بچوں کی روزی کما رہا ہے، لیکن اپنے محلے والوں کے سامنے نہ کما سکے. یہ کیسا عجیب فینومینا ہم نے بنا. ہاں وہی بندہ سوٹڈ بوٹڈ بیٹھ کر سود کا کام کر رہا ہوتا، ہم کہتے بہت اچھا آدمی یار، بڑے پیسے بنا رہا ہے. کمال دیکھیں یار. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں نکلا ہے تو اللہ کی راہ فرمایا، اگر بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلا ہے اور ذلت کی جگہ کھڑا ہونا، سبحان اللہ، حلال کے لیے جو ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو بندہ رزق کے حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو چلے یہ میرا پیغام بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ جائے کہ اگر آپ کو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، کوئی اور روزگار نہیں مل رہا، اور آپ کو اگر اپنے علاقے میں کوئی ٹھیلا بھی لگانا پڑ رہا ہے، رکشہ چلانا پڑ رہا ہے، کوئی کاروبار چھوٹا نہیں ہے، آپ نے سنا ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں گے. ہم نے چھوٹا سا ٹھیلے لگانے والے کو بڑے بڑے ریسٹورنٹ کے مالک بنتے دیکھا ہے، ہم نے چھوٹے سے کام کرنے والے کو بڑے بڑے اللہ پاک کی رحمت سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس چکر میں نہ رہیں کہ ڈائریکٹ جناب اوپر سے ہی کام شروع کروں گا. سٹارٹ لیجئے اور ہمت کیجئے، حلال کمائیے، دھوکہ نہ دیجئے، اللہ آپ کی روزی میں برکت ڈال دے گا. ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، کہتے حضور کپڑے سیتا ہوں، میرے پیشے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس زمانے میں جولاہا کہتے تھے کپڑے سینے والے کو، ہمارے یہاں درزی کہتے تھے. نبی پاک نے فرمایا تمہارا پیشہ تو بڑا مبارک ہے، یہ تو حضرت آدم کا پیشہ ہے، اور تم تو وہ کام کر رہے ہو کہ زندوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں نبی پاک نے حوصلہ افزائی کیسی فرمائی. زندہ آدمی بھی کپڑے پہنتا ہے، مرنے کے بعد کفن بھی چاہیے. آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے تانے سے خوف زدہ نہ ہو. اس زمانے میں بھی لگتا ہے لوگ تانے دیتے تھے. فرمایا لوگوں کے تانا کوئی دیتا ہے تو خوف نہ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارا پیشہ مبارک ہے، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام تمہارے قائد ہوں گے. تو یہ ہے اسلام. اسلام تو اپریشیٹ کرتا ہے اپنے ہاتھ سے کمانے پر. بہرحال جب مزدور کی بات چلی ہے، ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، ہم بیان میں 5 منٹ میں ختم کر دوں گا، مجھے اندازہ ہے کافی دیر ہو گئی. اب مزدور کے ساتھ جو میں ایک مسئلہ یہ نا کہ شریعت کے معاملات پڑے نہیں ہیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اجیر اور مستاجر، یعنی جو اجیر رکھتا ہے، آپ وہ ہیں جو جاب پہ رکھ رہے ہیں کسی کو، یا کوئی بندہ جاب کر رہا ہے، ان دونوں کے لیے اجارے کے شرائط اور اجارے کے شرعی احکام سیکھنا فرض ہیں. بعض اوقات جب بھی حرام روزی کی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کاروباری لوگ ہی حرام کماتے ہیں. وہ بھائی مزدور بھی حرام کماتا ہے، کام پورا نہ کرے اور پیسے پورے لے لے، یہ حرام ہے. نوکری کر رہا ہے اور ٹائم پورا نہ دے، دیر سے آئے اور تنخواہ پوری لے لے، چھٹی کرے اور حاضری لگا دے. گورنمنٹ جاب پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک ہی بندہ سب کی حاضریاں لگا رہا ہے، سب حرام کما رہے ہیں جو کر رہے ہیں صاحب. تو اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو اپنے ایک ایک روپے کو حلال کرے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ اس کا علم سیکھنا ضروری ہے کہ بھئی نوکری کرتے وقت مجھے کتنا وقت دینا ضروری ہے، ٹائم میں کہاں کہاں گنجائش ہے، کہاں نہیں ہے، کتنی ایفرٹ کرنا ضروری ہے. جاب پہ جا کے موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں، آپ نے ٹائم دیا 8 گھنٹے پورا کام کرنا پڑے گا. آپ بیٹھے وہاں پر فون پہ دوستوں سے گھر والوں سے بات کر رہے ہیں، یہ منٹ یہ گھنٹے اگر آپ نے جو کام نہیں کیا اس کی سیلری لینا کیا ہوگا؟ یہ کون سیکھے گا علم؟ پتا چلا میں نوکری بھی کر رہا ہوں اور گھر پہ حرام کما کے لے آ رہا ہوں. تو چاہے نوکری کرنے والا ہے، چاہے نوکری پر کسی کو رکھنے والا ہے، مزدور کا عالمی دن تو منا رہے ہیں، چھٹی کرے گی، کچھ علم بھی تو سیکھے نا کہ مزدور کے لیے کیا شریعت کا حکم ہے، اور مزدور رکھنے کے لیے، جاب پر رکھنے کے لیے ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ علم دین ہم سیکھنے والے بنیں اور فقط حلال کمائیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں، کسی غریب کا دل نہ دکھائیں. جتنا آپ اپنے مزدوروں کے لیے آسانی کریں گے اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی کتنی برکتیں ملتی ہیں.